کربلا صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ انسانیت، حق، قربانی اور صبر کی اعلیٰ ترین داستان ہے، جس میں جہاں مردوں کے بازوؤں نے شجاعت دکھائی، وہیں خواتین کے دلوں نے استقلال، حوصلے اور غیر متزلزل وفا کی روشن مثالیں قائم کیں۔ ان خواتین نے کربلا کی ریت پر اپنے خون اور آنسوؤں سے وفا کی ایسی تاریخ رقم کی جسے ریتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرہ حق کو جاوداں بنانے والی کوئی اصل طاقت تھی تو وہ یہی خواتین کربلا تھی، جنہوں نے دین کی بقا کی خاطر ہر رشتہ، ہر قربانی اور ہر غم بخوشی قبول کیا۔ واقعہ کربلا کو بے نظیر و لاسانی بنانے میں خواتین کربلا کے بے مثل ایثار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ معرکے میں اگر خواتین نہ ہوتی تو مقصد قربانی، سید الشہداء امام حسین ادھورا ہی رہ جاتا۔ یہی سبب ہے کہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ اسلامی معاشرے کی آئیڈیل خواتین کو میدان کربلا میں لائے تھے۔ کربلا کی شہدل خواتین نے شدت مصائب میں گھر کر بھی اپنے کردار دکھایا کہ آزادی و ضمیر انسانی کے سرخیل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں خواتین کو بے مقصد نہیں لائے تھے۔ فاتح کوفہ و شام خاتون کربلا جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثل کردار و قربانیوں سے تاریخ کربلا کا ہر وقت منور نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنے جگر پارو اون و محمد کو نانا کے دین پر یہ کہہ کر قربان کر دیا کہ اگر تم نے نصرت امام میں اپنی قربانیاں پیش نہیں کیے تو تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ حق اور فرض شناسی کی راہ میں دنیا کی ماؤں کے لیے یہ جذبہ ترس تقلید ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات جناب ام لیلہ اور جناب ام رباب کے بے مثل کردار آزادی ضمیر کے متوالوں کو آج بھی متاثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ زوجہ حضرت عباس علمدار جنہوں نے اپنے بچوں اور اپنے سہاگ کو راہ خدا میں قربان کر دیا، یہ فراموش کر دینے کے قابل ہے۔ زوجہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا بھولنے کے قابل ہے، جنہیں حالات کی ستم ظریفی نے ایک ہی شب میں بیوگی کی چادر اوڑھنے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی خواتین کے بے مثل کرداروں کے درمیان کم سن بچی سکینہ کا کردار بھی اہل دل کے قلوب کو گرمائے بغیر نہیں رہتا۔ سکینہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم کی سب سے کم سن بیٹی تھی، واقعہ کربلا سے لے کر اسیر زندگان شام تک مصائب کے پہاڑ برداشت کرتی رہی، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ اس کم سن بچی نے مصائب اور پیاس کی شدت سے تنگ آ کر یہ سوال کیا ہو کہ بابا یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے۔ دنیا کی کوئی تاریخ یہ بھی نہیں بتاتی کہ کسی ماں نے اپنے شیرخوار بچے کو میدان جنگ کے لیے رخصت کیا ہو۔ کربلا کی جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ ام رباب نے اپنے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ کربلا جہاں قدم قدم پر خواتین کربلا امتحان کی صبر آزما منزلوں سے گزر رہی تھی، وہیں اہل حرم کے لیے وہ منزل بھی کتنی پرہول تھی جب سلطان کربلا خود رخصت آخر کے لیے خیمہ اہل حرم تشریف لائے تھے۔ کربلا کی باعظم خواتین نے واقع کربلا کے بعد آنے والے روح فرسا مصائب کو برداشت کرنا گوارا کیا۔ انہوں نے اسیر زندان شام اور کوفہ کے بازاروں میں تشہیر ہونا تو گوارا کیا، لیکن انہیں یہ منظور نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اصولوں کا سودا کسی ظالم و فاسق کے ہاتھوں ہو جائے۔ میدان کربلا میں یزیدی ظلم کے خلاف نہ صرف خاندان رسالت کے اہل حرم نے قربانیاں پیش کیے بلکہ اس گھرانے کی کنیزوں اور حسینی انصاری خواتین نے بھی اپنے ایثار و قربانی کے جوہر دکھائے۔ زوجہ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی حق کی متلاشیوں کے لیے لائق تقلید ہے، جنہوں نے اپنے شوہر حبیب ابن مظاہر کو نصرت حسین مظلوم پر قربان ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ اسی طرح وہاب قلبی کی والدہ گرامی کا کردار کتنا متاثر کن ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے وہاب، جن کی شادی کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، روز عاشورہ نصرت امام حسین پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچی تو شمر نے وہاب قلبی کا سر ماں کی جانب پھینک دیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، اس کے بوسے لیے اور دوبارہ بیٹے کے سر کو فوج کی طرف پھینک دیا اور شکر خدا بجا لائیں کہ تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ دنیا کی تاریخ کربلا ایسی ماؤں کے کردار پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔
کربلا کی خواتین نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے دنیا کی خواتین کو ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ بخشا۔ خاتون کربلا جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے بھرے دربار میں ظالم کے روبرو ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر دنیا کے مظلوموں کو بتایا کہ زمانے کے یزید نما دہشت گردوں کے چہروں سے ظلم کی نقاب کس طرح دنیا کی ستم زدہ اور مظلوم خواتین کے لیے کربلا کی کردار ساز اور مثالی خواتین آج بھی مشعل راہ ہیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری خواتین اور بچوں پر مشتمل کاروان اسرا نے سنبھالی اور اس تحریک کی پرچمداری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا میں اپنی بے مثال شرکت کے ذریعے تاریخ بشریت میں حق کی سربلندی کے لڑے جانے والی سب سے عظیم جنگ اور جہاد و سرفروشی کے سب سے بڑے معرکہ کربلا کے انقلاب کو رہتی دنیا تک جاوداں بنایا۔ حقیقت میں زینبی کردار حسینی کردار کا ہی دوسرا نام ہے اور اس معرکہ حق و باطل میں باطل کے منحوس وجود پر آخری ضرب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماری، جس کے بعد باطل کو سر اٹھانے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ نے تحریک کربلا میں شامل ہو کر واقعہ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ شام و کوفہ کے بازاروں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں نے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے والد گرامی امیر المومنین جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ اسیری کے بعد جب جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اہل حرم کے ساتھ کوفہ و شام کے دربار میں ابن زیاد اور یزید کے سامنے لائی گئی تو آپ نے بے مثال خطبے پیش کیے۔ کربلا کے بعد ظلم کے خلاف بغاوت کا علم حضرت زینب اور خواتین اہل حرم نے جس وقار، بہادری اور بصیرت سے اٹھایا اور تاریخ میں بے مثال ہے۔ انہی کی قربانیوں سے حق کا پیغام زندہ ہوا اور یزیدی طاقتوں کے سامنے سچائی کی روشنی کبھی مدھم نہ ہو سکی۔ آج بھی جب دنیا کے مظلوم حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو پس منظر میں کہیں نہ کہیں کربلا کی خواتین کی صدائیں گونجتی ہیں۔ یہی خواتین ہر دور کی بیٹی، بہن، ماں اور بیوی کے لیے صبر، شعور اور قیام کی مشعل راہ ہیں، اور یہی درس کربلا کی اصل روح ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، اگر کردار زینبی ہو تو کوئی یزید باقی نہیں رہتا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔